اور جس سے مجھے امید ہے کہ وہ میری بظاہر خطاؤں کو قیامت کے دن معاف فرما دے گا۔ وہ تو سب میرے دشمن ہیں، کوئی برحق معبود نہیں ماں سوائے رب العالمین کے، اور وہی مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ اور جب میں بیمار پڑتا ہوں، یہ نہیں کہا کہ جب وہ مجھے بیمار کرتا ہے، فرمایا نہیں، جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، وہ مجھے صحت دیتا ہے، وہی میری روح قبض کرے گا اور پھر مجھے دوبارہ سے زندگی عطا فرمائے گا۔ اب چوتھی مرتبہ آئی، اب جب اس نے شکر ادا کیا تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اس نے شکر ادا کیا، تو اب اس کا کون شکر ادا کرے گا؟ اس کا بھی وہ شکر ادا کرے گا، اس پر واجب ہے کہ وہ شکر ادا کرے۔ علماء، مشائخ، صوفیاء، اولیاء، انہوں نے فرمایا کوئی بندہ اللہ کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا، کر ہی نہیں سکتا، کوئی صورت ہے ہی نہیں۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور جس سے مجھے امید ہے کہ وہ میری بظاہر خطاؤں کو قیامت کے دن معاف فرما دے گا۔ گفتگو یہ چل رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون والے واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے عرفی باپ اور اس کی قوم سے کہا کہ تم کس کی عبادت کرتی ہو، تو انہوں نے کہا ہم تو بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور سارا دن بتوں کے سامنے بیٹھتے ہیں ہم جو ان سے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ تمہاری سنتے ہیں یا یہ تمہیں کوئی نفع دیتے ہیں یا یہ تمہیں کوئی نقصان پہنچاتے ہیں؟ اگر تم تو اس کا بیان چل رہا تھا، تو جس کا ابراہیم علیہ السلام نے پھر یہ جواب دیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو تمہارے بت ہیں نا، یہ تو سارے وہ سب میرے دشمن ہیں، وہ تو سب میرے دشمن ہیں، کوئی برحق معبود نہیں ماں سوائے رب العالمین کے۔ جس نے مجھے پیدا کیا سو وہی مجھے ہدایت دیتا ہے۔ پہلے آپ نے تخلیق کا ذکر کیا، یہ کل اس کا بیان گزر چکا، پھر آپ نے ہدایت کا ذکر کیا، یہ بھی گزر چکا، اور وہی مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ کہ یہ کھانا اور پینا اتنا آسان نہیں ہے، اس کے پیچھے ہزاروں چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ وہ چیزیں، وہ نعمتیں بھی اگر آپ کو حاصل نہ ہو تو آپ صرف پیسوں سے نہیں کھا سکتے، طاقت ہے، صحت ہے، اور بھی سی چیزیں ہیں، یہ بھی کل ذکر گزر چکا۔ اور جب میں بیمار پڑتا ہوں، یہ نہیں کہا کہ جب وہ مجھے بیمار کرتا ہے، فرمایا نہیں، جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، وہ مجھے صحت دیتا ہے، وہی میری روح قبض کرے گا اور پھر مجھے دوبارہ سے زندگی عطا فرمائے گا۔ یہاں تک بات کل ہوئی تھی۔ آگے فرمایا والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، وہی ہے جس سے مجھے امید ہے کہ وہ میری بظاہر خطاؤں کو قیامت کے دن معاف فرما دے گا، بظاہر خطاؤں کو۔ اچھا، اب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ مجھے امید ہے کہ وہ مجھے معاف فرما دے گا، مجھے امید ہے کہ وہ مجھے معاف فرما دے گا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ وہ مجھے معاف فرمائے گا۔ دونوں جملوں میں بہت فرق ہے۔ وہ مجھے معاف فرمائے گا نہیں، عاجزی، انکساری، ادب اور طریقت، فرمایا نہیں، مجھے امید ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے گا۔
یہ نہیں کہا کہ وہ مجھے معاف کرے گا، نہ، مجھے امید ہے کہ وہ مجھے معاف فرما دے گا، یہ فرمایا آپ نے، امید، میری خطاؤں کو معاف فرما دے گا، مجھے امید ہے۔ کہ بندے کو خوف اور امید کے درمیان میں رہنا چاہیے، اصل میں آپ نے یہ چیز سکھائی۔ تو جب بندہ خوف اور امید کے درمیان میں رہے تو پھر اس کی عموماً امید کو پورا کر دیا جاتا ہے جان سے۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام تو مغفور ہیں اور ہر لحاظ سے معصوم ہیں، نبی ہوتا ہی معصوم ہے، ہوتا ہی معصوم ہے نبی جان سے۔ تو پھر سوچنے کی بات ہے کہ جب وہ معصوم ہیں تو پھر انہوں نے اپنی خطا کا ذکر کیوں کیا؟ معصوم ہے، معصوم عن الخطا، خطأً سہواً عمداً، نبی تو ان ساری صورتوں میں خطا سے پاک ہے، پھر انہوں نے اپنی خطا کا ذکر کیوں کیا اور انہوں نے اپنی مغفرت کیوں طلب کی؟ یہ سوچنے کی چیز ہے، کیوں مغفرت طلب کی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ظاہری خطاؤں پر مفسرین نے کہا ہے کہ اصل میں انہوں نے جس خطا کا ذکر کیا ہے نا، یہ کون سی خطا ہے؟ ظاہری خطا۔ اب یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ظاہری خطا کیا ہے اور حقیقی خطا کیا ہے۔ حقیقی خطا کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ظاہری خطاؤں کے اوپر معافی طلب کی، اور ظاہری خطاؤں سے مراد وہ 3 باتیں مفسرین نے لکھا ہے قرآن پاک کی تفسیر میں، جو بظاہر جھوٹ تھیں مگر حقیقت میں سچ تھا، حقیقت میں وہ جھوٹ نہ تھا۔ مثلا ان میں سے ایک چیز تو یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے بت توڑے تھے، یہ واقعہ پہلے بھی تفسیر میں پڑھ آئے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو توڑ دیا تھا، ماں سوائے وہ جو ایک بڑا بت تھا اس کو آپ نے نہیں توڑا تھا۔ تو جب آپ کی قوم نے آپ سے پوچھا کہ ان بتوں کو کس نے توڑا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ بل فعلہ کبیرہم ھذا، فرمایا بلکہ یہ کام ان کے اس بڑے نے کیا ہے، یہ جو بڑا بت ہے اس نے توڑا ہے، اس نے توڑا۔ اچھا، اب بظاہر تو یہ جھوٹ تھا نا، کیا اس بت نے توڑا تھا ان بتوں کو؟ بظاہر تو یہ جھوٹ تھا۔ اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بظاہر خطا کیا ہے اور حقیقی خطا کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، جب انہوں نے پوچھا کہ ان بتوں کو کس نے توڑا ہے، فرمایا کہ یہ ان کے بڑے نے کیا، یعنی ان بتوں میں جو سب سے بڑا بت تھا، فرمایا یہ اس نے کیا یہ کام جن سے۔ اب بظاہر یہ جھوٹ تھا مگر حقیقت میں یہ جھوٹ نہیں تھا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام چاہتے یہ تھے کہ اس بڑے بت کو، اس کی حقیقت کو واضح کریں، اس بڑے بت کی، اور اس کو ذلیل و خوار کریں اور اس کی اصل حقیقت کو واضح کریں کہ جو بڑا بت اپنے ان چھوٹے بتوں کو نہیں بچا سکا تو وہ تمہیں کہاں سے بچائے گا کسی تکلیف میں؟ اصل میں وہ اس قوم کو سمجھانا یہ چاہتے تھے کہ جو بت اپنے پاس رکھے ہوئے بتوں کو نہیں بچا سکا، وہ تمہیں کہاں سے بچائے گا کسی تکلیف یا پریشانی میں؟ تو اصل میں
بتا یہی رہے تھے کہ یعنی کہ میں نہیں توڑا ہے اس کو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اشارتاً سمجھا یہی رہے تھے. فرمایا اس سے پوچھ لو نا، فرمایا اس سے پوچھ لو اس نے کیا یہ کام. بظاہر جھوٹ تھا، حقیقت میں جھوٹ نہیں تھا جو ان سے. تو اس بڑے بت کی کہ اس کے عجز کو ظاہر کرنے کے لیے آپ نے یہ بات کہی جن سے. یعنی اگر واقعی یہ خدا ہوتا، اگر واقعی یہ خدا ہوتا تو یہ مجھے بھی ان بتوں کو توڑنے نہ دیتا. اس سے پوچھ لو نا کس نے توڑا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میں نے توڑا ہے ان بتوں کو. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو بظاہر خطا تھی. مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ ان کی خطا جو ان سی ہے، یعنی جو بظاہر ایسے تھا، انہوں نے فرمایا کہ اس نے یہ کام کیا ہے. دیکھ کہنے میں سننے میں یہ لگ رہا ہے کہ نہیں یہ جھوٹ ہے، جبکہ حقیقت میں وہ اس کو اپنی ہی طرف کہہ رہے ہیں کہ یہ میں نے توڑا ہے. حقیقت میں وہ جھوٹ نہیں تھا. اسی طرح جب قوم ان کو میلے میں لے جانے کے لیے آئی تو انہوں نے فرمایا میں بیمار ہوں. حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیمار نہیں تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بظاہر یہ کہا کہ میں بیمار ہوں. اشارہ ان کا اپنی قوم کی طرف تھا کہ یہ روحانی بیمار ہے. ساری قوم جو ان سی اس میلے میں جا رہی ہے، یہ سارے بیمار ہیں. فرمایا میں بیمار ہوں. اشارہ یہ تھا کہ تم لوگ بیمار ہو جو اس گمراہی میں اور ان بتوں کو پوجنے میں تم لوگ لگے ہوئے ہو جن سے. مگر اشارتاً اس بیماری کو آپ نے اپنی طرف منسوب کیا جن سے. تیسری بات یہ کہ حضرت سارہ جو ہیں یہ آپ کی بیوی تھیں، مگر جب اس ظالم بادشاہ کے سپاہیوں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے، میری بہن ہے. تو اصل میں وہ آپ کی دین کے لحاظ سے دینی بہن تھیں، مگر وہ جگہ ایسی نہیں تھی. جب آپ قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں تو آپ کو سارا پتہ چل جاتا ہے. تو بظاہر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو تین بظاہر خطا تھیں، بظاہر حقیقت میں خطا نہیں تھی، حقیقت میں خطا نہیں تھی. تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ مغفور بھی ہیں اور معصوم بھی ہیں، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اپنی خطا کا ذکر کیا. یہ ان کی ایک عاجزی اور ایک ان کی انکساری تھی کہ انہوں نے اپنی اس مرتبے اور مقام کے اوپر فائز ہو کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد آپ نے اپنی خطا کی جنسی ہے وہ معافی مانگی کہ جس سے مجھے امید ہے کہ میری جو بظاہر خطائیں ہیں حقیقت میں وہ خطائیں نہیں ہیں. مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا بظاہر خطا، دیکھنے میں خطا نظر آ رہی ہے، حقیقت میں خطا، کیونکہ نبی سے تو خطا ہو ہی نہیں سکتی. نبی سے خطا ہو جائے تو پھر وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی سے خطا ہو جائے؟ نہیں، نبی خطا سے پاک ہے ہر لحاظ سے جن سے. تو اس لیے آپ نے یہ فرمایا جن سے. تو آپ کا یہ جو کلام تھا یہ ساری باتیں تبلیغی مقصد کے لیے تھیں اور برحق تھیں، مگر چونکہ ان کا ظاہر جھوٹ تھا، ظاہر میں تینوں چیزیں جھوٹ نظر آ رہی تھیں، مگر حقیقت میں وہ جھوٹ نہیں تھیں کسی بھی صورت میں. مگر آپ نے اپنے بلند مرتبے اور مقام کے اعتبار سے آپ جانتے تھے کہ یہ جھوٹ نہیں ہے، مگر اپنے بلند مرتبے اور مقام کے اعتبار سے آپ نے اس کو بھی کیا فرمایا؟ خطا فرمایا. آپ نے اس کو خطا فرمایا جن سے. اور آپ نے یہ طمع کیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ
آپ کی اس ظاہری خطا کو بھی معاف فرما دے۔ حالانکہ معاف ہیں، 100% معاف ہیں، مگر پھر بھی یہ طمع کیا، یہ سوچا کہ نہیں، آپ کی یہ جو ظاہر میں خطا دکھائی دے رہی ہے قیامت والے دن، کیوں قیامت والا معاملہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس ظاہری خطا کو، جو کہ حقیقت میں خطا ہے ہی نہیں، خطا ہے ہی نہیں، اور جو لوگ ویسے صبح سے لے کے شام تک جھوٹ بولتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک جھوٹ بولتے ہیں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی باتوں کو خطا قرار دیا اور ان پر معافی چاہی۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کے سامنے اپنی خطا کا اعتراف اور اقرار کر کے اس سے مغفرت طلب کرے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ابن جدعان یہ رشتہ داروں سے میل جول رکھتا تھا، رشتہ داروں سے بھی ملتا تھا، مسکینوں کو کھانا بھی کھلاتا تھا، غریب لوگوں کو کھانا بھی کھلاتا تھا، کیا یہ عمل اس کو نفع دے گا؟ بی بی عائشہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے فرمایا یہ عمل اس کو نفع نہیں دے گا، کیونکہ اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ اے میرے رب میری خطا کو قیامت کے دن بخش دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس نے ایک مرتبہ بھی یہ بات نہیں اپنی زندگی میں کہی کہ اللہ مجھے قیامت والے دن میری خطا کو بخش دینا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام اپنے مرتبے اور مقام کی وجہ سے، جو کہ بظاہر خطائیں تھیں، خطا تھی بھی نہیں، تب بھی اس کے اوپر یہ فرما رہے ہیں کہ میں امید رکھتا ہوں کہ تم مجھے معاف فرما دے گا۔ اس لیے یعنی یہ حدیث اس لیے سنائی ہے کہ تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ کیا کہتے ہیں، اپنی خطا کے اوپر معافی جو ہے وہ، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ اے میرے رب میری خطا کو قیامت والے دن بخش دینا۔ اپنی خطاؤں کے اوپر معافی مانگنا کتنا ضروری ہے، حالانکہ وہ کافر تھا، اس کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ تو اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے اپنی خطا کا ذکر کرے، خطا کا ذکر کرے، اور اللہ سے اس کی مغفرت طلب کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کتنی دفعہ استغفار کیا کرتے تھے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کی ضرورت تھی؟ جن کا صدقہ اور طفیل ساری امت اور بے شمار امتوں نے بخشے جانا ہے، مگر کتنی مرتبہ استغفار فرماتے تھے۔ بہرحال استغفار کرنا بذات خود بھی ایک عبادت ہے، عبادت کا بھی حصہ ہے۔ اچھا، اور اس کی بے شمار وجوہات ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ انہوں نے جو معافی مانگی اپنی خطاؤں کے اوپر کہ اللہ تو مجھے معاف فرما دے گا، تو ایک چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جون سی ہیں وہ غیر متناہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، ہر نعمت کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا جو ہے یہ واجب ہے۔ ہر نعمت کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ اچھا،
اب جس زبان سے وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا وہ بھی تو ایک نعمت ہے نا، جس زبان سے اللہ کا شکر ادا کرے گا. اچھا، جس زبان سے وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، پہلے تو اس کا شکر، اب شکر ادا کر رہا ہے، اب اس زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنے کی وجہ سے اب اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہو گیا. یہ ایک نعمت. اب جو اس نے شکر ادا کیا وہ بھی تو اللہ کی ایک نعمت ہے. اب وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اب جب اس پر اللہ کا شکر ادا کرے گا تو وہ بھی تو ایک نعمت ہے. اب واجب ہے اس کے اوپر، یہ میں آپ کو ایک شریعت کا مسئلہ سمجھا رہا ہوں، اب واجب ہے کہ وہ اس کے اوپر بھی اللہ کا شکر ادا کرے. اب چوتھی مرتبہ آئی، اب جب اس نے شکر ادا کیا تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اس نے شکر ادا کیا، تو اب اس کا کون شکر ادا کرے گا؟ اس کا بھی وہ شکر ادا کرے گا. اس پر واجب ہے کہ وہ شکر ادا کرے. علماء، مشائخ، صوفیاء، اولیاء، انہوں نے فرمایا کوئی بندہ اللہ کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا، کر ہی نہیں سکتا. کوئی صورت ہے ہی نہیں کہ کوئی بندہ اللہ کی کسی ایک نعمت کا بھی شکر ادا کر سکے. اس لیے اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے. یہ وجہ بھی تھی، یہ وجہ بھی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ، میں تجھ سے امید رکھتا ہوں کہ تو میری خطاؤں کو معاف فرمائے گا. بھئی جب وہ بندہ اللہ کی نعمت، جب آپ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے اور شکر ادا کرنا واجب ہے، تو اب آپ کو دوبارہ معافی مانگنی پڑے گی کہ یا اللہ تو ہی ہے جو مجھے معاف کرے گا. کوئی بندہ، علماء اور مشائخ نے کہا کہ اللہ کی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. ایک کل والا درس قرآن آپ یاد کر لیں، ایک کھانے کی جو بات ہوئی تھی، سمپل ایک کھانے کی بات، اس ایک کھانے اور پینے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ہزاروں نعمتیں جڑی ہوئی ہیں، بظاہر آپ کو دکھائی نہیں دے رہی، مگر اگر وہ نعمتیں نہ ہوں تو کیا آپ کھانا کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے آپ کھانا. آپ کے پاس پیسے نہ ہوں، آپ کی دکان ہی نہ ہو، آپ کے صحت ہی نہ ہو، کوئی ایسی بیماری ہو، کوئی ایسا دشمن ہو، کوئی اور ایسی چیز ہو، کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتا، کوئی بندہ اللہ کا. تو اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام آپ نے کیا فرمایا؟ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور جس سے مجھے امید ہے کہ وہ میری بظاہر خطاؤں کو قیامت کے دن معاف فرما دے گا. اس لیے آپ نے یہ چیز فرمائی. اچھا، مگر ایک چیز اور یہاں پر ایک نقطہ اور بھی نکلتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات اللہ سے مانگی ہے کہ جس سے مجھے امید ہے، مانگ رہے ہیں نا، کہ جس سے مجھے امید ہے کہ وہ بظاہر قیامت والے دن، یعنی وہ بظاہر خطاؤں کو، میری خطاؤں کو قیامت والے دن معاف فرما دے گا. اچھا، یہ تو بات تھی ابراہیم علیہ السلام کی، یہ بات تھی ابراہیم علیہ السلام کی، مگر آپ خود سے مانگ رہے ہیں کہ میری خطاؤں کو معاف فرما دے گا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات سنیے. اب اللہ پاک قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے؟ اب یہ بھی قرآن ہی ہے نا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 82 جو ان سی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک ہم نے آپ کو واضح فتح عطا فرمائی.
لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تاکہ اللہ آپ کے اگلے اور پچھلے بظاہر خلاف اولا سب کام معاف فرما دے، اور آپ کے اوپر اپنی نعمت کو مکمل فرما دے، اور آپ کو صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے۔ ہر طرح کے کام، اگلے پچھلے ظاہر، جو جس طرح کی، اچھا ابراہیم علیہ السلام خود عرض کر رہے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ تو مجھے معاف فرما دے گا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ فرما رہے کہ اللہ آپ کی وہ سب چیزیں جو انسی ہیں وہ معاف فرما دے گا، سب چیزیں۔ اچھا ایک مگر یہاں سے کوئی بندہ پھر کوئی ایسی غلطی نہ کر جائے، بھئی وہاں جب ابراہیم علیہ السلام نبی بالکل پاک ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر چیز سے بالکل پاک ہیں جو ان سے ہیں، یعنی دوسرے نبی مانگتے تھے تو ان کو عطا فرمایا جاتا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے بھی نہیں تھے تو ان کو عطا فرما دیا جاتا تھا۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے خود عرض کی، اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی نہیں، مگر اللہ نے کیا فرمایا، الم نشرح لک صدرک، محبوب کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ وہ خود مانگ رہے ہیں، اس کی مرضی عطا فرما دے نہ عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مانگ بھی نہیں رہے تو خود فرمایا جا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے، خود فرما رہے ہیں یا اللہ میرے لیے میرا سینہ کھول دے، اور مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، محبوب کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا۔ موسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں، رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنی ذات دکھا، میں تیری طرف دیکھوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آگے سے کیا، لن ترانی، نہیں۔ اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ دعا کی یا یہ عرض کی کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیچھے آپ سورۃ الفرقان کے اندر پڑھا ہے، الم تر الی ربک، محبوب کیا آپ نے اپنے رب کی طرف نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے اپنے رب کو نہیں دیکھا؟ دوسرے نبی جو مانگتے تھے اس کے بعد اس کی مرضی عطا فرما دے نہ عطا فرمائے، انکار کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو مانگ بھی نہیں رہے، مگر وہی چیزیں اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، جس دن لوگوں کو محشر میں جمع کیا جائے گا، یا اللہ مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اب پھر ایک عرض کی، ایک گزارش کی، ایک دعا کی، جس دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا یا اللہ مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام خود فرما رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن اللہ نہ اس عظیم نبی کو شرمندہ کرے گا نہ اس کے ساتھ۔ اچھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے شرمندہ نہ کرنا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ جس دن اللہ نہ اس عظیم نبی کو شرمندہ کرے گا، اس نبی کو، بلکہ
نہ ان کی امت کو شرمندہ کرے گا، نہ ان کی امت کو شرمندہ کرے گا، نہ اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو شرمندہ کرے گا، ایمان لانے والوں کو۔ اس لیے دوسرے نبیوں کو جو مانگنے کے بعد عطا کیا جاتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بن مانگے وہ عطا کیا جاتا تھا، جو ان سے بن مانگے۔ تو یہ چیز اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمائی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔